آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گی قیامت میں اگر مان گیا وہ۔ بخشے گی ان کی رحمت مجرم بلا بلا کے، محشر میں جب محمد آئیں گے مسکرا کے، دیکھیں گے انبیاء بھی نظریں اٹھا اٹھا کے، دیکھیں گے انبیاء بھی نظریں اٹھا اٹھا کے، محشر میں جب محمد آئیں گے مسکرا کے، محشر میں جب محمد آئیں گے مسکرا کے۔ دوستو، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد اول صفحہ نمبر 516 ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا کسی وقت آنا، پھر کسی وقت آنا۔ مسئلہ کوئی پوچھنے آئی حضور کی بارگاہ میں، تو حضور نے فرمایا کہ پھر کسی وقت آنا۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی جب دوبارہ میں آؤں اور آپ دنیا سے چلے گئے ہوں یا آپ کا ظاہری طور پر وصال ہو چکا ہو، تو یا رسول اللہ پھر؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اِلَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ اگر تو نہ پائے مجھے، جب دوبارہ آنا، اگر تو مجھے نہ پائے تو پھر ابو بکر کے پاس آ جانا۔ ایک یہ حدیث ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ ایک عورت حضور رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کئی مرتبہ حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا دوبارہ آنا۔ اس نے عرض کیا اگر میں آؤں اور آپ موجود نہ ہوں، مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کا وصال ہو جائے۔ کئی مرتبہ عورت آئی تو حضور نے فرمایا دوبارہ آنا۔ تو پھر وہ عرض کرنے لگی، آقا اگر میں آؤں اور آپ موجود نہ ہوں تو پھر؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو آئے اور میں موجود نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس آ جانا، الخلیفۃ من بعدی، جو میرے بعد خلیفہ ہوں۔ ابن عساکر نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا، اذا انت قدمت ابا بکر، جب آپ نے ابو بکر کو مقدم کرنے کا ارادہ کیا، یعنی آگے بڑھانے کا ارادہ کیا، قال لست انا اقدمہ ولکن اللہ کرمہ، فرمایا میں نے ابو بکر کو مقدم نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے ابو بکر کو مقدم نہیں کیا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو مقدم کیا ہے۔ آگے میں نے ابو بکر کو مقدم نہیں کیا، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کو مقدم کیا ہے، آگے کیا ہے۔ عورت کو فرمایا میرے بعد ابو بکر کے پاس آؤ۔ دوسری عورت کو فرمایا ابو بکر میرا خلیفہ ہے، میرے بعد۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اللہ نے ابو بکر کو مقدم کیا۔ یہ تین حدیث مکمل پتہ چلا حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنانے والا یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کہنے والا یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا خلیفہ کہنے والا یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے۔ جو ان کو سب صحابہ کرام سے افضل نہ سمجھے، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سب صحابہ سے افضل نہ سمجھے، وہ خدا کا بھی منکر ہے اور مصطفیٰ کا بھی منکر ہے۔ جو سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ نہ مانے نبی کا، پھر وہ نبی کا بھی منکر ہے، وہ خدا کا بھی منکر ہے۔ تو ہم سنی بریلویوں حنفیوں کا یہ عقیدہ ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق کہ یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسول، یعنی وہ افضل الخلق بعد الرسول، ثانیت نہیں ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ تو آج ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے ابو بکر اے علی، کیا آپ نے نہیں سنا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جنت کی ٹکٹیں علی دے گا؟ کیا
جنت کی ٹکٹیں علی دے گا۔ پھر علی مرتضیٰ مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ابو بکر لگتا ہے حضور نے آپ کو پوری بات نہیں بتائی، اور میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو تو یہ تو فرمایا کہ جنت کی ٹکٹیں علی دے گا، لیکن حضور نے مجھے فرمایا علی ٹکٹیں اس کو دینی ہے جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو، یعنی کہ جس کو ابو بکر کہے۔ تو پتہ چلا جب تک کہ دونوں کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے تو اس وقت ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو ان دونوں کی محبت ہمارے دل میں بسنا پہلے ہے، جب محبت نہیں ہے تو پھر ہم جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کا وعدہ ہے کہ جنت کی ٹکٹیں علی دے گا اور اس کو دے گا جس کو ابو بکر کہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں، ہم سنی، کیونکہ حضور علیہ السلام کے بعد جو خلیفہ ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے، ان حدیث کی روح سے جو میں نے ابھی بیان کی ہے۔